ہم علی کے نوکر ہیں. ساری زندگی خلافتوں نے سوال علی ہی سے کیا تھا. جو چپ بیٹھے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے. ہر سوال علی سے آ کے کرتے تھے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے. زندگی میں علی بتاتے رہے, اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے, آپ نے پھر بھی نہیں کرنا, تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی, جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں, لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں, شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں. جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا, اس کی کتاب اٹھا لینا, اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے, نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا, اسے سنت کہتے ہیں. نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا, اسے سنت کہا جائے. یہ آسان ترین ترجمہ ہے. نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا, اسے سنت کہتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے, بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو. اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے, سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے, ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو. تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت, جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے. پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا, سقیفہ نبی کے بعد تھا. غدیر سنت ہے, سقیفہ بدعت ہے. غدیر نبی کی زندگی میں تھا. بسم اللہ. غدیر نبی کی زندگی میں تھا, سقیفہ نبی کے بعد تھا. اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں, جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے. غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا, ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی, دکھائی بھی تھی. قبلہ تراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں. 1400 سال کے بعد ہم چھیننے لگے. ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل سنت, ہم شیعان علی, ہم اہل سنت ہیں. نبی نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی, میری حدیث ہے. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا. ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے, مر گئے, اکیلے ہو گئے, تھوڑے ہو گئے, زندانوں میں پھینکے گئے, سولیوں پہ لٹکائے گئے. نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی. بندے چپ ہو گئے. ہم ہی اہل حدیث ہیں, اہل سنت بھی ہم ہیں, اہل حدیث بھی ہم ہیں. سنت پر بھی عمل ہم نے کیا, حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا, اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے. جھگڑے ختم کرنے ہیں نا, بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں, محبت کے ساتھ کرنی ہے. جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں, رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے. 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا.
جسے روکے اسے رک جاؤ. رسول نے ہمیں علی دیا. جھگڑے ختم کرو. غدیر زندگی میں ہے، ثقیف آباد میں. غدیر میں 1.25 صحابی ہیں، ثقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں. زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 کا پھر بھی مقابلہ نہیں. غدیر میں رسول نے ممبر بنایا ہے. ثقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے. ثقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے. ثقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے. غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے. ثقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں. اب فیصلہ گھر جا کے کرنا. قبر کی رات بڑی اندھیری ہے اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی. اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے. غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، ثقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے. فیصلہ گھر جا کے کرنا. قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت حضرت عمر کی واجب. اگر تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب، پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں. قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے. اور میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں آیت کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. غدیر زندگی میں ہے. اب سیدہ جب دربار میں گئیں تو شہزادی نے صرف جگیر کا فیصلہ نہیں کروایا. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد معظم سے پوچھا، چلی جو گئی تھی بی بی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے دیتے جاگیر. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا اور میرے استاد نے کہا قلم رکھ، اگلی بات سن اور لکھنا نہ. اگر وہ جاگیر دیتے زہرا واپس نہ جاتی، زہرا اگلا مطالبہ شوہر کی خلافت کا کر دیتی. سیدہ فوراً اگلا مطالبہ. تو یہ سوال فدق کا نہیں جھٹلایا جا رہا، یہ خلافت علی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی. انہوں نے خلافت امیر المومنین سے بچنے کی کوشش کی لیکن بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، ایسا ہی ہے. امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے، امام امام ہی ہوتا. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے. میں نے لعنتی کی بات کی ہے اور میرا مجمع بہت پڑھا لکھا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے. اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ اسے مان لیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ اگر سفروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، نبی ہے. یوسف قید خانے میں نبی ہے. یہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی.
زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں، اسے زمین میں اقتدار دیں، اسے زمین میں حکومت دیں۔ یہ زمین والوں کا حق ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے۔ امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی۔ ممبر پہ آیا، لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا، لوگوں نے بدلا، کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے۔ نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا، گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا، لوگوں نے بیعت کر دی، خلیفہ بن گیا۔ امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے، اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی۔ ہاں زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا۔ اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے۔ ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا، رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا، مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی، مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی، اس کے بعد مولا حسین۔ ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا۔ ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ادھر صرف بادشاہت ہے، خلافت، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ۔ بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں۔ میں حقائق پڑھ رہا ہوں۔ اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے، یہ سب سے پہلے آئے تھے۔ یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی۔ 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی۔ تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو، جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں۔ جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئے کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو۔ فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عمر فاروق نہیں، خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت معاویہ، خلافتیں ہیں، امامت نہیں۔ اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین، سنیں انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ، ٹھیک ہے بناؤ۔ بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے۔ پہلی 3 خلافتوں کا دور، مولا علی کا دور، حاکم شام آ گیا، مروان آ گیا، مروان کے 4 بیٹے آ گئے، اب عباسی بادشاہ آ گئے۔ چلتے 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 یہ خلافتیں آتی 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 پھیلتی چلی گئی۔ رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی۔ ہم نے پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے، 12واں غیبت میں چلا گیا۔ ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی، آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے۔ اب چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے 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 آخر تک آپ پہنچ گئے۔ آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں۔ آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی۔ اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند بریک ہوتا ہے،
کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں کا آئے نا، علی امامت کا پہلی کا چاند ہے، میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے، امام علی نہیں کہا۔ اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا، حضرت علی، امام لفظ آیا ہی نہیں۔ جب دیکھا نا کہ ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، امام حسین کہو، حضرت حسین۔ مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں، جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین۔ اب کہو نا خلیفہ یزید۔ اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت میں کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے، تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے۔ اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں۔ اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا۔ اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش، نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے، ہم بھی امام حسین کو مانتے۔ اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا۔ اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے۔ ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیا؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آج اور آگے ہم یہ حسین کو مانتے۔ اب آپ نے حسین کو نہیں۔ حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے۔ حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے، اسی نظام کے تحت امام بنے۔ سطر اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی۔ یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آگے بیٹھ گیا۔ نہیں، کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ باپ وصیت کر کے کہتے باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی۔ تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا کے تھے، دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا، پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا۔ پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے۔ اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ۔ تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے۔ حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے۔ علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام۔ یہ ہے سیدہ کی تحریک۔ یہ ہے سیدہ کی تحریک۔ سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا۔ یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی، اجتہادی مسئلہ بن جاتی۔ ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا، نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی۔ سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی۔ ہمیں کہتے ہیں انہیں مان جو، مان جو، مان جو، کیسے ماننے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے۔
بھئی کیسے تسلیم کر جائے؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے، کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی، میں ان کے لیے بد دعا کروں گی؟ ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا دیا، غدیر محفوظ ہو گیا، ثقیفہ بدنام ہو گیا۔ بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ۔ اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے، خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے 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 پہنچتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات، امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے۔ خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے، میرے پاس اب وقت نہیں رہا، بھائی نے بھائی قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں۔ جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے۔ وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے، امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں، انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام ہوگا۔ خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں ہوا، امام مطمئن رہے، انہیں پتا تھا، امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا، نہیں، وہ مطمئن ہے۔ وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا۔ جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا، جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بناتے؟ یزید ثقیفہ کی تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے، ثقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا۔ خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ خلافت کو 6 نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی، غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا۔ اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، ثقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا تھا۔ حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، دو نظام آپس میں ٹکرا رہے۔ غدیر نے ثقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ امامت چلتی 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 12ویں پہ آ کے رک گئی، اور خلافت اپنی ہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ 53 اسلامی ملک ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اولی الامر کون ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کون؟ وقت کا بادشاہ۔ تو اسلامی ممالک تو اسلامی کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں، کس ملک کا بادشاہ اولی الامر ہے؟ حضرت محمد بن سلمان اولی الامر ہیں، یا حضرت شہباز شریف اولی الامر ہیں؟ کون اولی الامر ہے؟ آپ کے تو اولی الامر بہت زیادہ ہو گئے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے۔ کس سے چھینی تھی؟ نبوت کے بعد عہدہ چھینا تھا نا، اب آ جاؤ، انتظار کرو ایک وقت کا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آ جائے گا امامت کا نمائندہ بھی، اور امامت کا نمائندہ جب زمین پہ اترے گا تو ایک نبوت کو بھی زمین پر اتار دیا جائے گا۔ میں تحریک سیدہ کے آخری جملے پڑھنے لگا ہوں۔
جب وقت نماز ہوگا تو یہ پہلا جملہ ہے جو امام کے ظہور کے بعد زمین پہ گونجے گا. امام زمین پہ آئیں گے, اذان دے دی جائے گی, اذان دینے کے بعد لوگ صفے باندھ دیں گے, سرکار ولی العصر کے پیچھے نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے گی, یا پچھلی صف میں آ کے عیسیٰ ابن مریم کھڑا ہو جائے گا. عین وقت نماز کے موقع پر زہرا کا بیٹا ایک نظر پیچھے مریم کے بیٹے کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا تقدم ابن مریم, مریم کا بیٹا آگے بڑھ مصلی پہ آ. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہی کیا ہے, میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں, میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں, میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. اے میرے وقت کا امام, تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے, تو حسین جیسے سید الشہداء کا بیٹا ہے, تو زین العابدین جیسے زین العبا کا بیٹا ہے, تو محمد باقر کا بیٹا ہے, تو جعفر صادق کا بیٹا ہے. تجھے کہنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو, کیسے ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو. یہ کیوں کہا کہ زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ میرا بارواں زمانے میں آ کے پہلا عقیدہ دے گا, اے اپنے عقیدے درست کرو. جس زہرا کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا, اس کا باپ محمد کسی بت پرست کے پیچھے. انتقام میں حجت شروع ہوگا زہرا کے دشمنوں سے. میرا مولا تمہیں اپنی زندگی میں ظہور دکھا دے. ہماری آنکھیں بند ہوں تو میرا بارواں آئے, ہمیں قبروں سے اٹھنے کی توفیق دے. میرا مولا انتقام ہی زہرا کے دشمنوں سے شروع کرے, قبروں سے نکالے گا. روایات مذہب جعفریہ کی چاہو گے میں ممبر پہ دکھانے کے لیے, قبروں سے نکال کے الٹا لٹکائے گا, کہے گا جلاؤ ان کو. مذہب اسلام میں میت جلانے کی اجازت نہیں ہے. میرا بارواں کہے گا جلاؤ ان کو. میں ان کے بدن سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہوں. اے رحمت للعالمین کا بیٹا, کیوں ان کے جسم سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہے؟ رو کے میرا بارواں کہے گا نہیں بھولی مجھے دادی کے دروازے کی. جلتے ہوئے شعلوں میں روتی رہی ہے زہرا, جلتے ہوئے شعلوں میں روئی ہے مصطفیٰ کی گھر کی نوکری نصیب فرمائے. جلتے ہوئے شعلوں میں مارا ہے نبی کی بیٹی. یہ آواز میری یہاں تک نہیں رہے گی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ مجلسیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہیں, ہزاروں لوگ ان مجلسوں کو سن رہے ہیں. میں تم سب کے عقیدوں کو سلام کرتے ہوئے آواز جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچانے لگا ہوں, تاکہ میں قیامت والے دن نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. مسلمانوں, تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو, قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو. میں مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم, حسین کا عزادار, ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم, مجھے نبی کی رسالت کی قسم, مجھے زہرا کی عزت کی قسم, مجھے حسن کی عصمت کی قسم, مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے, میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے, علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے, حسین اپنے داروں میں سے نہ اٹھائے, میرا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ کرے. اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا. دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں, قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی. طبعی موت نہیں مری, قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو. میرا کام تھا قسمیں کھانا, اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو, کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی. قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی. اور جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو,
جب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے گواہی دینا. اولاد چھوٹی ہو اللہ ہر ایک کے ماں باپ سلامت رکھے. اللہ حسیب تیرے باپ کے درجات بلند فرمائے. میں ممبر پہ دعائیں دیتا ہوا جملے پڑھتا جا رہا ہوں. ماں باپ کا سایہ اولاد پہ اللہ سلامت رکھے. اولاد چھوٹی ہو نا, باپ مر جائے, ماں بچے پال لیتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے, پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے. اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا, کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے, لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے, میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے. ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں, میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں, میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں, میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجو. پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے. ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو, اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ اگر بابا میں مرنا چاہتی ہو, بابا اب زہرا کو موت دے دے, بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا. منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی. آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں. خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت. رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو. کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے. تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی, میں پڑھ ہی نہیں سکا. میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے. عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی, میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں, ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے. پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے. زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ. حسن حسین کو گھر بھیج دیا, علی اکیلے بیٹھے رہے. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا. میں نے علی کے پاؤں تھامے, میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں. رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال, مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا. میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا, میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا. عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی. کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی, کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی. اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے. برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا. میں جملہ پڑھوں, دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی. رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا. ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں. رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے, حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے. حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی. حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے. رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں. رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے. کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے, میری ماں کے چہرے پہ تماچے کے نشانے اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی.
अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। शुरू है अयाम फातिमिया, 3 जमादियो सानी तक रोना, 3 जमादियो सानी तक रोना। पता नहीं किस रात दफनाया था अली ने, कौन सी रात दफन किया था अली। मेरा मौला, किबला तुराबी साहब जाते रहते हैं, मेरा मौला तुम्हें मदीने ले जाए। आज भी जन्नतुल बकी में ज़हरा की कब्र की अलामत गुंबद नहीं, पत्थर है, पत्थर अलामत है। आज इमाम ज़ादों की हरम है, ज़हरा की कब्र अलामत गुंबद नहीं, पत्थर। मोमिनीन जन्नतुल बकी के बाहर बैठे रहते, फजर के बाद गेट खुलता है, लोग अंदर जाते हैं, छुप छुप के ज़हरा की कब्र को देखते हैं। जंजीरें लगी हुई हैं, सिपाही कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आने वालों का चेहरा देखते हैं, कोई रो तो नहीं रहा, कोई ज़हरा की कब्र को देखने तो नहीं रहा। सर पे कुरान रख के बताओ, आज इस मुल्क में रहते हो, ईसाइयों के कब्रिस्तान पे भी चले जाओ, किसी कब्र के बाहर जंजीरें लगी होती हैं। ज़हरा की कब्र के बाद लोहे की जंजीरें हैं। मैं जुमला कहूं जो सैयद बैठे माफ कर देना, आज भी कैद है मोहम्मद की बेटी। ये कब्र नहीं है, मोहम्मद की बेटी का जिंदान है, जिंदान में बंद है रसूल की बेटी। एक ईरानी रोजा खान जन्नतुल बकी में दरवाजे पे खड़ा हुआ, नोहा पढ़ रहा था, उसने नोहे में फारसी का शेर पढ़ा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा ईरान आया था, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे बेटे का रोजा कितनी मोहब्बतों से बनाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, काश तेरी बेटी ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते, तेरी ज़हरा की कब्र उदास न रख। आज भी जन्नतुल बकी में उदासी है। मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था, ऐ खाके मदीना, तेरे जर्रों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। आधी रात को छुपा के आ गए अली बतूल को। कल मैंने पढ़ दिए थे, ज़हरा के जितने जख्म तुम बर्दाश्त कर सकते थे, आज सैयदा का उठता हुआ जनाजा सुनना। दरवाजा जल चुका था। मैंने वादा किया था मैं बीबी के पूरे दर्द पढ़ूंगा। हम तुम्हें मिंबर से बताते हैं कि सिर्फ दरवाजा जला। अलमोब की जमानत, मेरे लफ्जों पर यकीन कर लेना, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया, इन्होंने खाना नबूवत की छत तोड़ी, इन्होंने नबी के घर की दीवारें तोड़ी। अगर ये रिवायत पढ़नी हो तो दुआए सन में ये कुरैश पढ़ना। अली महराब में कहते थे, अल्लाह लानत करे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने उसकी दीवारों को मुनहदम कर दिया, जिन्होंने उस घर की छत को जमीन से मिला दिया। सिर्फ दरवाजा नहीं जला, दीवारें टूट गईं, छत गिर गई। एक खस्ता टूटा और जला हुआ घर, जिसमें एक जख्मी मां अपनी चादर के नीचे अपनी 2 बेटियां छुपा के कभी जख्मी पहलू से ज़ैनब को लगाती, कभी जख्मी हाथ से हुसैन का चेहरा चूमती। ये ज़हरा की रातें नहीं थी, ये एक एक लम्हा ज़हरा की मुसीबत का था। जब अली को लेके ये मदीने के बाजार में गए, कुतुब मोतबरा कहती हैं कि सैयदा
अपने सर पे नबी का कुर्ता लेके और एक है नबी का अमामा सर पे रख के जख्मी ज़हरा बाजार में आई। आवाज देगा, अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाल ली मैं सर के बाल खोल के बददुआ करूंगी। इधर बीबी ने इतना जुमला कहा, या सलमान मोहम्मदी कहता है मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई। मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी ऊपर चली गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर जाता था। मक्के के लोग कहते उस दिन हमने खाना काबा की दीवारों को उठते हुए देखा, इसलिए कि अल्लाह जब जमीन पर अजाब नाजल करने लगता है तो अपनी निशानियों को उठा लेता है। जब काबा उठना शुरू हुआ, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई, इन्होंने जब ये हालात देखे, इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली पलट के घर की तरफ गया। दरवाजे पे ज़हरा सर पे नबी वाला अमामा रख के खड़ी थी। रो के कहती, या अली मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा थी, तेरे गले में रस्सी आ गई। या अली मेरे बाबे की उम्मत ने तेरा हया नहीं किया। अली की आवाज आई, ज़हरा मुझे माफ कर देना, तेरे बाबे का हुक्म ना होता यहां से कोई जिंदा ना जाता। मैं देख रहा था तू जख्मी होती रही। घर में आ गए अली, घर में आ गई ज़हरा। 30 दिन तो नबी के बाद 75 दिन 90 दिन हर रात रोती रही। आखिरी रात आ गई, मैंने दरमियान वाले सारे दर्द छोड़ दिए। रो के कह दिया, अली मेरी कुछ वसीयतें, 17 या एक रवायत 19 वसीयतें की बीबी। ये वसीयत नहीं है, शिया कौम के लिए एक एक जुमला मौत है। या अली, या अली मेरी पहली वसीयत, मेरे जनाजे का ऐलान न करना। या अली मुझे रात की तारीकी में दफना देना। या अली ये नाम जो मैं बता रही हूं, अगर ये आए भी इन्हें बज़ौर शमशीर रोकना, इन्हें मेरे जनाजे पे ना आने देना। या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे नहीं। या अली मेरे लिए बंद ताबूत बनाना। मदीने में जनाब ज़हरा के जनाजे से पहले ताबूत नहीं उठता था, लोग चारपाइयों पे जनाजे उठाते थे, खजूरों के पत्तों पे जनाजे उठते थे। पहली बार बीबी ने जनाब उम्मे ऐमन से कहा था, शर्म आती है औरत को खुली चारपाई पे ले जाया जाए। उम्मे ऐमन ने कहा, रसूल की बेटी, हबश के लोगों का मैंने एक तरीका देखा है, वो मैयत को ढांपते हैं। कैसे? कमान की तरह खजूरों की शाखें लगाते हैं, उसके ऊपर खजूरों के पत्ते रख देते हैं, ये ताबूत बनता है। बीबी कहती, उम्मे ऐमन मुझे बना के दिखा। उम्मे ऐमन ने बनाया। फरमाया, जब मैं मर जाऊं ना, अली को ऐसा ताबूत बना के देना। बीबी ने वसीयत में कहा, या अली मैंने उम्मे ऐमन को बता दिया है, मेरा जनाजा बंद ताबूत में उठाना। या अली खामोशी से मेरा जनाजा लेके चले जाना। या अली मेरे बाद बनी कलाबिया मस्तूर जिसका नाम फातिमा, उससे शादी करना। या अली उसके बतन से एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम अब्बास रखना। या अली जब अब्बास दुनिया में आए, उसके बाजू चूम के कहना, अम्मा फातिमा सलाम कहती थी। या अली मेरे बाद अगर कोई फदक दे तो मेरे अब्बास की औलाद का हिस्सा रख लेना। या अली मेरे हुसैन को रात को प्यास बड़ी लगती है, इसके पानी का ख्याल रखना। या अली मेरी ज़ैनब पर्दे की बड़ी आदी है, कोशिश करना दिन की रोशनी में घर ना आना। ज़हरा वसीयतें करती रही, अली रोते रहे। ज़हरा वसीयतें करती रही, अली रोते रहे। बीबी ने अली को वसीयतें की। बीबी ने हुजरे का दरवाजा बंद किया, मुसल्ला इबादत पे आ गई मोहम्मद की बेटी। एक रवायत कहती है हसनैन कब्र मोहम्मद पे थे, एक कहती दरवाजे पे बैठे थे।
या बीबी की तस्बीह की आवाज रुकी, तस्बीह की आवाज का रुकना था, औलाद ने दरवाजा खोला, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हरा दुनिया से जा चुकी थी। अली के घर में जब बच्चों को पता चल जाए ना कि मां मर गई है, उस घर में हालत क्या होती है, बच्चे चीख मार के रोते हैं। इधर ज़हरा की आंखें बंद हुई, अली ने बच्चों को सीने से लगाकर, रोना ना, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, रोना ना, मुसलमान जाग जाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा कि मोहम्मद की कोई जगह खुश्क रह जाए। फरमाया कोशिश करो, सारा बदन तरो। फरमाया ज़हरा का हाथ पहलू से नहीं उठना, सैयदा का पहलू से हाथ नहीं उठ रहा। अल्लाह जाने कौन सा जख्म है जो छुपा के चली गई है। गुस्ल मुकम्मल हुआ, जो सैयद बैठ, जो दिल का मरीज है बेशक उठ के चला जाए। अगले जुमले बड़े सख्त हैं। जब कफन का वक्त आया, अली ने पहली चादर दी, फिजा की आवाज आई, या अली चादर और चाहिए। अली ने दूसरी चादर दी, आवाज आई, या अली चादर और चाहिए। अली ने तीसरी चादर दी, 7 चादरें अली ने हाथ में दी। देखेगा फिजा चादरें 7 क्यों ले ली है? रो के फिजा ने पर्दे से दोनों हाथ अली के कदमों पे रखे, रो कर, तेरी गैरत की कसम है, ज़हरा का खून बंद नहीं हो रहा। इतनी जख्मी है मोहम्मद की बेटी, इतने गहरे जख्म है नबी की बेटी। अलामा मजलसी लिख गए, बिहार में 7 चादरों का कफन मिल गया, हो गया जनाजा तैयार। टूटा हुआ घर, गिरी हुई दीवार, जला हुआ दरवाजा, इसके अंदर एक हुजरा, उस हुजरे में इस शहजादी का जनाजा, जनाजे पे 2 बेटियां, उस हुजरे की दहलीज पे 2 बच्चे, घर के मरकजी दरवाजे पे कब्जा तलवार पे पेशानी रख के अली। एक बार अली मदीने का बाजार देखते, थोड़ी देर के बाद हुजरे में आके कहते, हुसैन, हसन उठो, मां का जनाजा उठाएं। अगले 2 पाए हसन उठाते, पिछले 2 पाए 2 बेटे उठाते। हुजरे से निकल के जनाजा सहन में आता, अली फिर जनाजा वापस ले जाते, रो कहते जनाजा रख दो। अली फिर दरवाजे पे आ जाते, फिर मदीने की गली को देखते, फिर जाते, रो कर उठा हसन जनाजा, फिर जनाजा उठाते, फिर दरवाजे पे आते। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी का मातम लेना है, 7 मरतबा जनाजा दरवाजे पे आया, 7 मरतबा हुजरे में गया। हसन की आवाज आई, बाबा जनाजा लेके बाहर क्यों नहीं जा रहे? अली की आवाज आई, हुसैन को ना बताना मर जाएगा। हसन तू मेरे बाद इमाम है, अकेला। हसन को जाके दरवाजे पे खड़ा किया। बाहर मदीने के चौक में लोग कह के मार के कह रहे थे, या अली तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी मस्तूर को मारा है, हमने तेरी खातून को मारा है। अली रोगी कहते, मर जाएगा मेरा हुसैन, मर जाएगी मेरी ज़ैनब। जख्मी जनाजा उठा। हुसैन ने बंद आंखों से कहा, मां मैंने वादा पूरा कर दिया, मैं तो तेरे बुलाने पे आ गया था, तू क्यों नहीं आई? आवाज आई, दाएं बाएं क्यों ढूंढ रहा है? मां पहलू में सर लेके बैठी है, और तेरा सर मेरी गोद में, वो मैंने तेरी मक्तल हाथों से साफ की है। आखिरी 1 मिनट, 1 मिनट, अभी मस्तूरात में जनाजा बरामद होगा। मैं आखिरी रवायत पढ़ने लगा हूं। मैंने पहले दिन कहा था बड़े थोड़े हैं 5 दिन ज़हरा पढ़ने के लिए। मैंने एक दिन भी दूसरा मुसाहिब नहीं पढ़ा, मैंने 5 दिन सिर्फ ज़हरा के दर्द पढ़े। और सादात वगैरह सादात, 1 मिनट की रवायत है, 1 मिनट की रवायत है। ये वो रवायत है जो तेरी इबादत के लिए पढ़ने लगा हूं। अली ने दफन कर दिया ज़हरा को, कब्र का निशान मिटा दिया। अली घर वापस आ गए। औलाद छोटी हो ना, औलाद छोटी हो, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मां मर जाए,
جب رشتہ دار آتے نا تو وہ چھوٹے بچوں کو ڈھونڈتے، اس ماں کا چھوٹا بچہ کون سا ہے. کبھی کوئی رشتہ دار اٹھا کے باہر لے جاتا ہے، کبھی کوئی اٹھا کے باہر لے جاتا ہے، تاکہ یہ گھر نہ جائے، ماں کا جنازہ نہ دیکھے. اس بچے کے لیے سب سے مشکل رات ہوتی ہے جب ماں کے بعد پہلی رات آتی ہے. پھر وہ ایک ایک مہمان سے پوچھتا ہے اماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میں نے ماں کے ساتھ سونا ہے. پھر رشتہ داروں کو مصیبت پڑتی ہے کہ اب اسے کون سمجھائے گا. بچوں کو رات کو ماں یاد آ جاتی ہے. لو جن کی مائیں چلی گئی ان کے لیے منبر سے میرے ہاتھ اٹھ گئے، جن کی زندہ ہے تمہاری ماؤں کی زندگی کے لیے بھی میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. علی نے زہرا کو دفنا کے علی گھر آ گئے. علی گھر آ کے نماز شب کے لیے علی نے مصلی بچھایا. علی نے مصلی بچھایا. ابھی علی تکبیر کہنے لگے، فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا. علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ رو کے دی ایک اور مصیبت آ گئی ہے. علی کہتے زہرا کی موت کے بعد کون سی مصیبت ہے؟ رو کے کہتے یا علی وہ دیکھ دروازے پہ تیری زینب سو گئی ہے، وہ دیکھ حجرے میں تیری کلثوم ہے، وہ دیکھ ریت پہ تیرا حسن ہے. میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، زہرا کا لال کہیں نہیں مل رہا. علی نے مصلی چھوڑا، علی نے تلوار نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی دوڑے، حسین حسین حسین. بابا ڈھونڈ رہا ہے. جب علی جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا ماں واپس گھر آ جا، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں تیرے بغیر نہیں سوتا. اماں تیرا حسین اجڑ گیا، اماں میری حویلی برباد ہو گئی، اماں میرا گھر سونا ہو گیا، اماں تیری بیٹیاں زمین پہ لیٹ گئی. ماتم حسین.